अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उर्दू नस्र के सिलसिला को जारी रखते हुए मैं मोहम्मद सज्जाद अंसारी आप सबका खैर मक़दम करता हूँ। आज की वीडियो को देखने के बाद आप वाकिफ़ हो सकेंगे कि शुमाली हिंद में उर्दू नस्र का आगाज़ कब हुआ और इसने किस तरह इर्तिक़ा पाई। आइए देखते हैं शुमाली हिंद में उर्दू नस्र का आगाज़ व इर्तिक़ा। उर्दू एक हिंद आरियाई ज़बान है। शुमाली हिंद में हिंद आरियाई ज़बानों के आगाज़ का सिलसिला 1500 क़बल मसीह में आर्यों के दाखिलाए हिंद से शुरू होता है। आर्यों की देखिए, आप जानती हैं ये कौम थी जो मरकज़ी एशिया की तरफ से हिंदुस्तान में दाखिल हुई थी 1500 क़बल मसीह में, और यहीं से हिंदी आरियाई ज़बानों का आगाज़ होता है। यानी वो लोग यहाँ आकर के जिस बोली का नशो नुमा किए थे वो सब बोली जो है हिंद आरियाई ज़बान कहलाते हैं। आर्यों की हिंदुस्तान में आमद के सबब सबसे पहले जिस ज़बान की नशो नुमा हुई उसे संस्कृत कहा जाता है। 1500 क़बल मसीह तक पहुँचते पहुँचते ये ज़बान दम तोड़ देती है और इसकी जगह अवाम एक ऐसी ज़बान अख्तियार कर लेती है जो तलफ़्फ़ुज़ और क़वायद के एतबार से आसान थी। इसे प्राकृत कहा जाता है। जब आर्या कौम हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं 1500 क़बल मसीह में, तो वो चूँकि उनका अपना ज़बान और फिर ईरान में रह के उनका ज़बान, फिर यहाँ आकर के जो अवाम की ज़बान से एक ज़बान पैदा होती है उसे संस्कृत कहा गया। ये हिंद आरियाई ज़बान है। और फिर जब हिंद आरियाई ज़बान वो देखिए, जब कोई आम ज़बान में तलफ़्फ़ुज़ पर ज़ोर दिया जाता है और फिर उसमें क़वायद पैदा हो जाती है तो उसे अदबी ज़बान कहते हैं। तो जब संस्कृत ज़बान अदबी ज़बान हो गई तो अवाम क्या किए, जो आसान ज़बान होती है, आम फहम ज़बान होती है, तो उसे अपनाया और इस आम ज़बान को प्राकृत कहा गया। देखिए, प्राकृत जो है ये संस्कृत की ही शाख है ना। ये बात आप ज़हन नशीं रखें कि संस्कृत जब सिमट गई तो उसी के वतन से प्राकृत वजूद में आई। मुख्तलिफ़ माहिरीन मुख्तलिफ़ प्राकृतों का ज़िक्र करते हैं, लेकिन आप जाने ख़ास तौर पर 5 किस्म के प्राकृत वजूद में आते हैं। आपसे गुजारिश है कि उन 5 प्राकृत का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखें और आप ये तारीख़ याद रखें कि कब से कब तक किस ज़बान का दौर था। 1500 क़बल मसीह से 500 क़बल मसीह तक संस्कृत का ज़माना रहा, और फिर 500 क़बल मसीह से उसकी वो दम तोड़ देते हैं और फिर 500 क़बल मसीह में प्राकृत ज़हूर में आते हैं। इन ज़बानों के ज़हूर का ज़माना 500 क़बल मसीह है, और जब इन ज़बानों ने अदबी शक्ल अख्तियार कर ली तो अवाम एक बार फिर सादा व आसान ज़बान अख्तियार करने पर मजबूर हो गए। वही हाल जो संस्कृत के साथ था। जब वो अदबी ज़बान हो गया तो उसके बाद अवाम फिर से सादा ज़बान की तरफ राग़िब हुए, और जब फिर प्राकृत जब अदबी ज़बान बन गई तो फिर अवाम फिर से एक आम फहम ज़बान की तरफ राग़िब हो गए। 500 ईस्वी तक प्राकृतों का दायरा सिमट जाता है और इनके वतन से 500 ईस्वी में अपभ्रंश पैदा होती हैं जो 1000 ईस्वी तक पूरे शुमाली हिंद में फलती फूलती हैं। 1500 क़बल मसीह से 500 क़बल मसीह तक संस्कृत, 500 क़बल मसीह से 500 ईस्वी तक प्राकृतों का ज़माना रहता है, और फिर 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक जो है अपभ्रंश, जो कि प्राकृत के वतन से निकलती है, उनका ज़माना रहता है। 1000 ईस्वी के बाद इसकी इर्तिक़ा यानी अपभ्रंशों की इर्तिक़ा की रफ्तार रुक जाती है और मुख्तलिफ़ अपभ्रंशों से, जिस तरह से 5 प्राकृत वजूद में आते हैं, उसी तरह जिन जिन इलाकों में ये प्राकृत वजूद में आते हैं उन्हीं इलाकों में ये अपभ्रंश, और ग़ालिबन एक ही जैसे नाम हैं
پراکرتوں اور اپبھرنشوں کے سے مختلف جدید ہند آریائی زبانوں کا آغاز ہوتا ہے۔ سورسنی اپبھرنش سے کئی بولیاں پیدا ہوتی ہیں، جن میں ایک کھڑی بولی ہے جو دہلی کے شمال مشرق اور مغربی اتر پردیش میں بولی جاتی تھی۔ اسی کھڑی بولی کو اردو زبان کا ماخذ قرار دیا جاتا ہے۔ دیکھیے چونکہ ایسا ہے، یہ لسانی ویڈیو ہے نہیں، ورنہ کافی تفصیل سے بات ہو سکتی تھی، لیکن مختصر قصہ یہ ہے کہ سنسکرت سب سے پہلے ہند آریوں کی آمد سے وجود میں آتی ہے، اس کے بعد پھر پراکرت سے اپبھرنش، اور اپبھرنش سے جو ہے مختلف زبانیں وجود میں آتی ہیں۔ ان میں سے ایک زبان تھی کھڑی بولی، جسے ابتدائی اردو بھی کہہ سکتے ہیں ہم، جو 1000 عیسوی کے بعد سے وجود میں آ گئی تھی، جو سورشنی اپبھرنش سے وجود میں آتی ہے۔ اس کھڑی بولی کو ماخذ قرار دیا گیا۔ اگرچہ یہ بولی اپنی شکل میں 1000 عیسوی سے شمالی ہند میں موجود تھی، لیکن ایک امتیازی زبان کی حیثیت سے اس کی ابتدا مسلمانوں کی فتح دہلی یعنی 1193 عیسوی سے ہوتی ہے، جب محمود غزنوی جو ہے دہلی پر قابض ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ 1000 عیسوی سے لے کر کے 1193 عیسوی تک اسے یہ جو ہے کھڑی بولی یہ وجود میں آ چکی تھی، لیکن اتنے دنوں میں وہ مطلب ترقی کر رہی تھی۔ جب یہ سلطان محمود غزنوی جب یہاں پہ قابض ہو جاتے ہیں تو اس زبان پر کافی توجہ دی جاتی ہے، اور پھر یہ اپنی ارتقائی منزل طے کرتی ہے۔ شمالی ہند میں 1193 عیسوی سے 1700 عیسوی تک جس اردو زبان کا ارتقاء ہوا اسے قدیم اردو کہا جاتا ہے۔ اب اسے بھی یاد رکھیں کہ 1193 سے 1700 عیسوی تک قدیم اردو، 1000 عیسوی سے 1193 عیسوی تک ابتدائی اردو کہا جاتا ہے۔ اردو کے آغاز یعنی 1200 عیسوی سے لے کر، چونکہ یہ قدیم اردو سے ہی ہم بات کریں گے، 1200 عیسوی سے لے کر 1700 عیسوی تک یعنی پورے 500 سال تک اس زبان میں شمالی ہندوستان کی نثر کا ایک بھی نمونہ دستیاب نہیں۔ یہاں نثری تصانیف کا باقاعدہ آغاز، دیکھیے ان 500 سالوں میں اگر نثری تصانیف موجود نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ شعری تصانیف موجود نہیں ہے۔ شعری ادب تو موجود ہے، لیکن نثری ادب موجود نہیں ہے۔ یہاں نثری تصانیف کا باقاعدہ آغاز 18ویں صدی کے ربع دوم سے ہوتا ہے، جب فضل علی فضلی کی کربل کتھا تخلیق ہوتی ہے۔ اس کی سن تصنیف 1732 عیسوی ہے۔ کچھ ماہرین اس کو 31 بھی لکھتے ہیں اور 33 بھی لکھتے ہیں، یہ مختلف ہے، لیکن آپ متفق رائے 1732 ہے۔ یعنی کہ دیکھیے وہ اردو وجود میں 1000 عیسوی میں آ جاتی ہے، لیکن اس کا جو ابتدائی نثری نمونہ ہے جو کتابی شکل میں ہو وہ 1732 عیسوی میں وجود میں آتی ہے۔ اس کتاب کو شمال ہند کا پہلا نثری کتاب ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ فضلی کی تبعات تصنیف نہیں ہے، بلکہ ملا حسین واعظ کاشفی کی فارسی تصنیف روضۃ الشہداء کا نثری ترجمہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے یہ پہلا نثری تصنیف ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے اور بھی۔ اس کے بعد اس صدی میں کئی ایک تصانیف وجود میں آتی ہیں، جن میں سب سے اہم میر محمد عطا حسین خان تحسین کی نو طرز مرصع ہے، جو فارسی کتاب قصہ چہار درویش کا ترجمہ ہے۔ اس کی سنِ تصنیف 1775 عیسوی ہے۔ اس کے علاوہ اس صدی کے اہم نثری تصانیف میں عیسوی خاں بہادور کی قصہ مہر افروز دلبر 1759، یہ جو قوسین میں تاریخ ہے اسے بھی آپ نوٹ کر لیں۔ دیباچہ دیوان مراثی سودا، شاہ رفیع الدین کی ترجمہ قرآن شریف، مغل حکمراں شاہ عالم ثانی کی عجائب القصص، مہر چند کھتری مہر کی نو آئین ہندی عرف، قصہ ملک محمد گیتی افروز، اور انشاءاللہ خواہ انشاء کی
سلک گوہر وغیرہ بے حد اہم ہیں۔ ناظرین، سلک گوہر کے بارے میں یہ بتا دوں کہ یہ ایک ایسی تصنیف ہے جس میں ایک بھی ایسا لفظ نہیں ہے جس پر نقطہ ہو، بغیر نقطے کے تمام الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ آپ نے 18ویں صدی میں جو بھی اہم اردو نثری تصنیف ہے وہ تصانیف ہیں، ان کے نام دیکھیں، اور یہی ہے جو ہے 19ویں صدی کے اوائل میں فورٹ ولیم کالج کے قیام کے ساتھ ہی اردو نثر ترقی کی شاہراہ پر چل پڑتی ہے۔ اس کالج میں بے شمار کتابیں تصنیف و تالیف اور ترجمہ ہوئیں، جن میں سب سے زیادہ مقبولیت میر امن دہلوی کی باغ و بہار کو حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ حیدر بخش حیدری کی قصہ محرومہ اور طوطا کہانی، شیر علی افسوس کی باغ اردو، میر قاسم علی جوان کی سکنتلا ناٹک، خلیل علی خاں اشک کی داستان امیر حمزہ اور نہال چند لاہوری کی مذہب عشق قابل ذکر ہیں۔ ان تصانیف کا اسلوب نہایت سادہ اور عام فہم ہے، حتیٰ کہ باغ و بہار کو جدید نثر کا مجید کہنا مناسب ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ باغ و بہار کی تصنیف ہونے سے پہلے جو اردو نثر موجود ہے وہ مقفع، مسجع، پیچیدہ، کافی گنجلک ہے، لیکن میر امن نے پہلی بار عام، سادہ اور سلس اردو میں نثری تصنیف کا نمونہ پیش کیا۔ اس کے بعد انہی کو دیکھ کر کے ہم غالب کو دیکھتے ہیں، سر سید احمد خان کو دیکھتے ہیں، جو سلاست ہے وہ انہی کے نمونے کو سامنے رکھ کر کے ہے۔ اس کالج سے باہر بھی کتابیں لکھی جا رہی تھیں، جن میں انشاء اللہ خاں انشا کی رانی کیتکی کی کہانی، محمد بخش مہجور کی گلشن نوبہار، رجب علی بیگ سرور کی فسانہ عجائب وغیرہ خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ 19ویں صدی عیسوی میں ہی شمالی ہند میں اردو نثر کا بیش قیمتی سرمایہ جمع ہو جاتا ہے۔ 1825 عیسوی میں دہلی کالج کا قیام عمل میں آتا ہے۔ اس کالج کے تحت بھی بے شمار موضوعات پر کتابیں، تصنیف و تالیف اور ترجمے کیے جاتے ہیں۔ سر سید احمد خان کی تحریک کے اثر سے بھی اردو نثر میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس صدی میں نثر کے بے شمار نمونے مختلف شکلوں میں وجود میں آتی ہیں، جن میں صحافت، خطوط، تذکرے، رسالے وغیرہ خاص ہیں۔ ناظرین، آپ نے آج دیکھا کہ شمالی ہند میں اردو نثر کا آغاز و ارتقاء کس طرح ہوا۔ امید ہے کہ آپ اس سے فیض یاب ہوئے ہوں گے۔ اگر کہیں بھی آپ کو میری غلطی دکھی ہو تو اس کی نشاندہی کریں، تاکہ میں شکریہ کے ساتھ اسے درست کر لوں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ شمالی ہند میں اردو شاعری کے آغاز و ارتقاء پر ویڈیو بنایا جائے گا۔ یہ نثر کا سلسلہ کافی طویل چلے گا، آپ سپورٹ کرتے رہیں۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم۔